اور وائٹ ہاؤس میں اس وقت جو ٹیم ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین امریکنز بہت ہیں، تو میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال کافی مشکل گزریں گے یو ایس کے ساتھ۔ تو دوستوں، امریکہ نے پاکستان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے من بنا لیا ہے، اور یہ امریکہ پاکستان کو دکھا کر رہے گا۔ تو چین سے نپٹنے سے پہلے چین کے چمچوں سے نپٹنا ہوگا، یہ بات امریکہ کو پوری طرح سمجھ میں آ چکی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر کچھ چرچا کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اگر ہم تو یہ سنتے آئے اور یہ بات پاکستانی سفارتکار بھی کرتے رہے، امریکنز بھی یہ کہتے رہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا ناگزیر ہے، اور وہ جو روڈ ہے پیس کی افغانستان میں وہ پاکستان کے ذریعے سے گزر کے جاتی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں، وہ 2 دن کا دورہ انہوں نے انڈیا کا کیا، بڑا وارم ویلکم ہوا وہاں پہ۔ اس کے بعد پاکستان کی ایئر سپیس کو یوز کرتے ہوئے وہ کابل گئے، وہاں پر انہوں نے بات کی، تو وہاں پر بھی پاکستان کی شکایتیں ہوئیں اور انڈیا میں بھی شکایتیں ہوئیں۔ پھر وہ پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے وہ واپس چلے گئے امریکہ، اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کا انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا، یہاں پر کوئی ٹچ ڈاؤن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ یہ طے کر چکا ہے کہ اگلے 5، 10، 8 سال بھارت ہی ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا، اور پاکستان کو تو ٹوٹلی انہوں نے بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا برش اسائڈ، ایک سائڈ پہ نکال کے پھینک دیا۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور ہمیں کسی خوش فہمی میں دیکھے نہیں رہنا چاہیے۔ میں تو یہی بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات اس لیول کے نہیں ہو سکتے جو بھارت کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات ہو نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی اسٹرینتھس کو دیکھنا ہے اور اپنی لمیٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کا تعین کرنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ہیں کہاں پہ، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ آئی ٹیل یو، اگر ایک دیکھیے نا، ہم خود ہی بنیادی طور پہ افغانستان کے مسئلے کو آپ لے لیجئے، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان از دا کی کنٹری، ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، طالبان یو ایس کے درمیان جو ہوا ہے کال وہ بھی ہم نے ہی کروایا ہے۔ جب آپ اس قسم کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشر بھی لینا پڑتا ہے۔ میرے حساب سے یہ بالکل نامناسب نیریٹو ہے جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کے معاملات میں، کانفلکٹ ریڈن سچویشنز میں کبھی بھی آپ کریڈٹ نہیں لیتے، میں تو جہاں تک میری سمجھ ہے آپ، اور کیونکہ جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں تو شیئرڈ رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دنیا آپ پہ ہی پریشر ڈالتی ہے کہ چلو جی آپ نے تو کریڈٹ لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طالبان پہ بڑا انفلوئنس ہے، آپ ان کو میز پہ لا سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کو انٹرا افغانستان ریکنسیلیشن جو ہے اس پہ بھی آپ مجبور کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کوئی اتنا خاص انفلوئنس طالبان پہ ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں۔ تو ہمارے جو نیوانسز ہیں پالیسیز کے، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم پبلک پوسچرنگ کرتے ہیں وہ کس حد تک ہمارے انٹرسٹ سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہاں بہت ایشوز ہیں ہمارے ہاں، چونکہ برین اسٹارمنگ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن میکنزم ذرا اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے جو ہونے چاہیے، اس وجہ سے ہم ان پرابلمس میں آ کر گھر جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنا کوئی تھوڑا بہت ایکٹ ٹوگیدر کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وی رائز اپ ٹو دا پلیٹ اور جو چیلنجز ہیں ان کا صحیح جواب دے سکیں، لیکن کیا ہم تیار ہیں یہ سارا مشکل کام کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس وقت واقعی کوئی سیریسلی ہم ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم جس طریقے سے ہمارا ڈیسیشن میکنگ پروسیس چلتا ہے، جس قسم کے لوگ ہم جن پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کے رجحانات بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہیں کہ ایک بیلنسڈ پرسپیکٹیو ہمارے وزیر اعظم کو بھی نہیں مل پاتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اپنا کنسلٹیشن کا جو نیٹ ہے اس کو ذرا براڈن کریں، تاکہ آپ کو مختلف زاویوں سے آپ کو چیزوں کو انالائز کرنے کا موقع ملے، تب کہیں جا کے ایک سالڈ پالیسی بنتی ہے اور سالڈ طریقے سے آپ ڈپلومیسی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کہی کہ جو کنسلٹیشن ہے اس پروسیس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے ساتھ تو ہم نے بہت اب کوشش کی ہے، بھارت کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے امریکن پریشر ہے، ڈی جی ایم اوز کی بھی آپس میں میٹنگ ہوئی،
دوشنبے میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی بات کر سکتے ہیں انڈین فارن منسٹر سے. ابھی شیڈیول تو نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں شیڈیول نہیں ہوتی, بس پھر کہا جاتا ہے کہ آنن فانن ہی یہ سب کچھ ہو گیا. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پر بھی پاکستان نے مذاکرات شروع کیے. ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن شاید ہمیں اب وہ پذیرائی نہیں مل رہی. آپ درست فرما رہے ہیں, اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا تو کلائمیٹ چینج پہ بڑا ایمفیسس رہا ہے, اور بلین ٹری ان کی پلانٹیشن, اور کافی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ UNGA میں بھی جب انہوں نے خطاب کیا 27 ستمبر, وہاں بھی انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی. تو اور پھر ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہے, سارے جو گلیشیئرز ہیں ہمارے ہمالیاز میں, اس طرف آپ آ جائیے تو وہ بھی پگھل رہے ہیں. واٹر کرائسس ہے پاکستان میں. گو کہ ہم گرین گیس ایمیشنز میں ہمارا کوئی خاص رول نہیں ہے, ہم تباہی نہیں مچا رہے, لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس تباہی کو روکیں, اور ہمارا کنٹری تو ایک رول ماڈل ہو سکتا تھا دوسرے ممالک کے لیے. تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے جو میں اسے سمجھ سکا ہوں کہ اگلے 4 سال بائیڈن کی حکومت کے ایڈمنسٹریشن میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گے, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں, دوسرا بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اور کشمیر کا ایشو ہے, اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ جو US کے اندر ڈیسیشن میکنگ ہے خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹریڈیشنلی پاکستان کے خلاف رہا ہے, اور وائٹ ہاؤس میں اس وقت جو ٹیم ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین امریکنز بہت ہیں. تو ہمیں اب تھوڑا سا, مجھے تو یہ اس سے تعجب بھی ہوا ہے, کیونکہ ہم تو یہ کلیم کرتے رہے کہ ہمارے اس وقت جو پالیسی میکنگ میں لوگ ہیں ان کا بڑے کانٹیکٹس ہیں, بڑا انفلوئنس ہے واشنگٹن DC میں, اور ہمارے تعلقات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو میرے لیے ایک بڑی اچنبے کی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 4 سال کافی مشکل گزریں گے US کے ساتھ. اچھا باسط صاحب, اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کریں تو اس وقت یہ جو انوائرمنٹ جو کونسل, یہ جو میٹنگ ہے کلائمیٹ کی, یہ جو کانفرنس تھی, اس کو وائٹ ہاؤس ہی اس کو آرگنائز کر رہا ہے, اور جان کیری جو اس سے پہلے سینیٹر تھے پھر امریکی صدارتی امیدوار بھی رہے, وہ اب انوائرمنٹ سیکٹری بڑے پاورفل اور بہت کلوز ہیں وہ جو بائیڈن کے. تو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلیں تو 2009 میں جو کیری لوگر بل آیا تھا اس کے وہ آتھر تھے, بائیڈن بھی اس میں شامل تھے, اور بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات سمجھے جاتے تھے. بائیڈن کو اور کیری لوگر, ان کو سینیٹر کیری کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا تھا. لیکن اب وہ جو جنہوں نے کیری لوگر بل دیا اور پاکستان کے لیے اتنی ایک بڑا پیکج تھا $7.5 بلین کا, اب وہی صاحب وہاں پر کلائمیٹ کانفرنس میں درخواست کے باوجود پاکستان کو بلا ہی نہیں رہے. تو یہ کیا ہوا, اس کے کچھ آپ کو سمجھ آئی کیا ہوا کیا یہ؟ دیکھیے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں. لیکن اصل چیز دیکھیے جو ہوتی ہے نا, اس قسم کے جب ایونٹس ہوتے ہیں, اور اگر کسی ملک کو, اور خاص طور پہ ایسے ملک کو جو بہت اہم بھی ہو کسی خاص ایشو پہ, اور اگر اس کو باہر رکھا جائے تو آبویسلی یہ میسیجنگ ہوتی ہے, اور دنیا کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ممالک کو اب ٹریٹ کریں گے آگے. دیکھیے اس کانفرنس میں سو مچ سو کہ چائنا اور رشیا بھی ہے, چلیں وہ تو P5 کنٹریز میں آتے ہیں, ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ بالکل اب طے کر لیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہ ہم پہ افغانستان پہ پریشر آپ دیکھیں گے اگلے مہینوں میں آئے گا, کیونکہ جو 29 فروری کا ایکارڈ تھا 2020 کا, وہ انریبل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور لگتا یہی ہے کہ اس میں جو افغان ریکنسلیشن ہے اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوگی, اور نیٹو فورسز بہرحال 1 مئی کے بعد بھی افغانستان میں لگتا ہے کہ رہیں گی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو بھارت پہ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اب آپ کشمیر کو تھوڑا سا ذرا بیک برنر پہ رکھیے, اور آپ انڈیا سے معاملات ٹھیک کیجیے. ساری کوشش یہ ہے کہ ہمیں چائنا سے بھی تھوڑا دور کیا جائے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ US نے بھی ایک BRI کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بائیڈن صاحب نے پرائم منسٹر بورس جانسن کو بھی کل پرسوں فون کر کہا ہے کہ ہمیں ایک کاؤنٹر پروجیکٹ لانا چاہیے BRI کی طرز کے طور پہ, تاکہ ہم بھی دنیا کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مدد کریں. لیکن وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا پہ اس طرح خرچ کر سکیں. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ US کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ
मज़ीद कॉम्प्लिकेशन अगले 4 सालों में होंगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा खाता है अमेरिका का और गाता है चीन का। जब भी अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है तो उसके बदले वो कोई शर्त नहीं रखता, उसके बदले वो वसूली भी नहीं करता और ब्याज भी नहीं लेता। और जब चीन पाकिस्तान को पैसा देता है तो चीन पाकिस्तान के ऊपर दूना तीना ब्याज लगाकर पाकिस्तान के ऊपर कर्ज चढ़ाता है। तो अमेरिका पाकिस्तान को फ्री में पैसा दे और अमेरिका को पाकिस्तान गाली दे और चीन पाकिस्तान को दूने तीने ब्याज पर पैसा दे और पाकिस्तान चीन का गुण गाए, तो ये बात डिप्लोमेसी के अंदर नहीं चल सकती। दरअसल पाकिस्तान की समस्या क्या है? अमेरिका इंडिया का पक्का मित्र है और अमेरिका चीन के खिलाफ इंडिया की मदद करता है इंडिया को कामयाब होने के लिए। और पाकिस्तान की समस्या यही है कि अमेरिका इंडिया का मित्र है, तो इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका अच्छा नहीं लगता। तो चाइना इंडिया का दुश्मन देश है, तो इसीलिए पाकिस्तान चीन के साथ गलबकड़ियाँ करता है ताकि इंडिया के खिलाफ चीन की मदद ली जा सके। बट कभी भी किसी भी युद्ध के अंदर चीन ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। 1971 का युद्ध ले लो, कारगिल का युद्ध ले लो, चाहे 1965 की लड़ाई ले लो इंडिया पाकिस्तान की, किसी भी युद्ध के अंदर चीन ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। हालांकि जब चीन की खुद की इंडिया के साथ कोई तनातनी होती है तो उस वक्त चीन पाकिस्तान को उकसाता है और उनकी अपने जो समर्थन में मदद लेता है। तो अब अमेरिका ने भी पूरी तरह मन बना लिया है कि पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए ताकि पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई जा सके। जितने भी बड़े बड़े देश है, सऊदी अरब है, यूएई है, इंडिया है, रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, किसी भी देश ने पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाया और सभी देशों ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। पाकिस्तान के पास ले देकर 2 देश बचे हैं, एक तुर्की है और दूसरा चीन है। ये दोनों देश पाकिस्तान की मदद करते हैं और इनके अलावा कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता।